أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صلوات. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، گفتگو کے لیے جس آیہ شریفہ کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ دو آیتیں ہیں اور ان کا نشان ہے سورہ صف، قرآن مجید کا 61واں سورہ، اور یہ قرآن مجید کے 61ویں سورہ صف کی دوسری اور تیسری آیتیں ہیں کہ جن کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ مختصر سا سورہ ہے۔ آغاز میں حمد خداوند متعال ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں پروردگار عالم کی، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور صاحب حکمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آیت کے اندر خداوند متعال نے محسوس ہوتا ہے کہ تنقید کی ہے اہل ایمان کے اوپر، اور ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ جن پر عمل نہیں کرتے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ جن پر عمل نہیں کرتے۔ پھر تیسری آیت کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ خدا کے نزدیک بہت ناراضی کا سبب ہے کہ تم ایسی باتیں کرو کہ جن پر عمل نہ کرو۔ تو خداوند متعال پسند نہیں کرتا، خدا کے نزدیک وہ افراد پسندیدہ نہیں ہے کہ جو باتیں بڑی بڑی کریں اور میدان عمل میں ان کی پرفارمنس بالکل زیرو ہو۔ توجہات ہے، تو خداوند متعال پسند نہیں کرتا ایسے افراد کو کہ جو باتیں تو بڑی بڑی کریں، ایسی باتیں کریں، اور جب پرفارمنس کا وقت آئے، جب میدان عمل میں پرفارمنس دکھانے کا وقت آئے، عمل کا مظاہرہ کرنے کا وقت آئے، تو ان کا معاملہ یہ ہو کہ یہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئیں، یہ کتراتے ہوئے نظر آئیں، تو خدا پسند نہیں کرتا۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ خدا کے نزدیک بہت ناراضی کا سبب ہے کہ تم ایسی باتیں کرو کہ جن پر عمل نہ کرو۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں قرآن مجید سے ہی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77، خداوند متعال اپنے حبیب کو مکہ مکرمہ کی یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنے ہاتھوں کو
رو کے رکھو، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ بھئی یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے مکہ مکرمہ کا۔ اللہ کے رسول نے ہجرت سے پہلے 40 سال زندگی گزاری ہے مکہ مکرمہ کے اندر، نبوت کے اعلان سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال اللہ کے رسول نے گزارے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ 40 سال جو اللہ کے رسول نے زندگی گزاری، مخفی طور پر تبلیغ کی، تبلیغ کھل کر نہیں کی ہے۔ پھر اس کے بعد اعلان نبوت کیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے وہ واقعہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کے بعد اعلانیہ طور پر تبلیغ کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے افراد مسلمان بھی ہوئے۔ مگر اس 13 سالہ زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مختلف اذیتیں دی گئیں، مختلف مصیبتیں اللہ کے رسول نے ان 13 برسوں کے اندر، صحیح ہے آپ تمام کے تمام واقعات سے واقف ہیں، کانٹے بچھائے جانا، کنکر برسانا، غلاظتیں ڈالنا، مینٹل طور پر ٹارچر کرنا، فزیکل ٹارچر کرنا، شیب ابی طالب، بزنس ریلیشنز جتنے بھی تھے وہ سارے ختم کر دی گئے، تجارتی سرگرمیاں ساری ختم کر دی گئی بنی ہاشم سے، وہ تمام کے تمام واقعات آپ نے سنے۔ یہ جو اذیتیں اللہ کے رسول کو دی جا رہی تھیں، یہی اذیتیں ان مسلمانوں کو بھی دی جا رہی تھیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب یہ مسلمان ان مشرکین کے ظلم و جور سے پریشان ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، نیا نیا ایمان ہے، تازہ تازہ ایمان ہے، تو اب اس تازہ تازہ ایمان کے جوش میں آ کر یہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آ کر کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم تلوار نکالیں گے، ان مشرکین سے جنگ کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم تلوار نکالیں گے اور ان کا قلعہ خما کر دیں گے، آپ دیکھیے آپ بس اجازت دیجئے اور ہم آگے بڑھ کر ان سے جنگ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ تو اب خدا بند متعال کی پالیسی کیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر؟ یہ آیت بتا رہی ہے الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکات، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اب جب ان سے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز پڑھو، اس وقت جنگ و جدال کا وقت نہیں ہے، اس وقت اتحاد کا وقت ہے، اس وقت ساتھ مل کر چلنے کا وقت ہے، اس لیے کہ تمہاری پاپولیشن بہت کم ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا تو ان کا رد عمل کیا تھا، ریئیکشن کیا تھا؟ ان کا رد عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور طنز کرتے کہ آپ ہیں ہمیں روکنے دینے والے، آپ ہمیں روکے دیتے ہیں، ارے آپ اجازت تو دیجئے پھر دیکھیے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ان کے معاملات اس طرح کے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر طنز کیا کرتے تھے کہ آپ نے ہمارے ہاتھوں کو روکے رکھا ہے، ورنہ ابھی ہم ان سے تلوار نکال کر جنگ کریں گے، ابھی ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اب اس کے بعد خدا بند متعال نے اسی آیت نمبر 77 کے اندر ان کو ریالٹی چیک دیا۔ کب؟ جب یہ مدینہ منورہ ہجرت ہو چکی تھی، اور اب خدا بند متعال ارشاد فرماتا ہے فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال کو واجب کیا گیا تو معاملہ کیا تھا؟ یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ، یہ لوگوں سے اس طرح سے خوف زدہ ہونے لگے کہ جس طرح سے خدا کے سامنے خوف زدہ ہوتے ہو۔ یہ لوگوں سے خوف زدہ ہونے لگے، لوگوں کے سامنے کپ کپانے لگے، ان کے ہاتھ پیر کپ کپانے لگے۔ کس طرح سے کپ کپانے لگے؟ ایسے کپ کپا رہے تھے، ایسے خوف زدہ ہو رہے تھے گویا کہ یہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں، بلکہ خدا نے اور آگے بڑھ کر کہا او اشد خشیہ، ان کے دل میں اس قدر خوف تھا، اتنا خوف ان کے دل میں خدا کا بھی نہیں تھا۔ او اشد خشیہ، ان کے دل میں اتنا خوف تھا ان لوگوں کا، ان مشرکین کا، جتنا خوف ان کے دل میں خدا کا بھی نہیں تھا۔ تو اب خدا بند متعال نے ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا کہ دیکھو بڑی بڑی باتیں مت کیا کرو، وہ باتیں کیا کرو کہ جو کر سکو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ جن پر عمل نہیں کر سکتے، خدا کے نزدیک بڑی ناراضی کا سبب ہے۔ اور پھر اس کے بعد مثال بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اب یہ افراد کہ جن پر قتال کو واجب کیا جائے، یہ افراد کہ جن پر جنگ کو واجب کیا جائے، یہ افراد کہ جن پر جہاد کو واجب کیا جائے، اور یہ جہاد سے منہ پھیر لیں، تو پھر ان کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے خدا نے معیار کیا دیا ہے؟ ان کے لیے خدا نے رزلٹ کیا دیا ہے؟ آئیے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 246 پورا واقعہ ہے، اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص گزارش کروں گا کہ اس واقعہ طالوت کو ضرور پڑھیں۔ اس کے اندر ہمارے بہت سارے عقائد حل ہوتے ہیں، بہت سارے عقائد کا جواب ہے اس کے اندر۔ تو 246 کے اندر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ الم تری
الی الملأ من بنی اسرائیل، اے حبیب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کی ایلیٹ کلاس آئی اپنے رسول کے پاس من بعد موسیٰ، موسیٰ کے گزر جانے کے بعد، موسیٰ کے گزر جانے کے بعد جو نبی تھے تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے جناب اشموئیل، ان کے پاس یہ بنی اسرائیل کی ایلیٹ کلاس آئی اور وہ کر کیا رہے تھے؟ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے، آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے یہ فرمائش کی ہے، انہوں نے فرمائش کی ہے تو کس لیے فرمائش کی ہے؟ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس بادشاہ کی سربراہی میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ہم اس بادشاہ کی سربراہی میں ہم قتال کریں گے۔ تو اب نبی نے ان کی پاسٹ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے خدشات کا اظہار کیا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر قتال کو واجب کیا جائے اور تم جنگ سے راہ فرار اختیار کرو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر قتال کو واجب کیا جائے اور تم جنگ کے میدان سے راہ فرار اختیار کرو۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کریں گے، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہی بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی باتیں، خدا نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، بڑی بڑی باتیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں قتال نہیں کریں گے، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ خداوند متعال نے اسی آیت میں دیا، مگر میں آپ کو یہاں پہ کچھ دیر کے لیے روکوں گا۔ کیا فرمائش کی ہے بنی اسرائیل والوں نے اپنے نبی سے؟ ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ اگلی آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ جناب رسول خدا جو اس زمانے کے رسول تھے، انہوں نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، خدا نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، خدا نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ انہوں نے فرمائش کیا کی تھی؟ ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجئے۔ سامنے سے نبی جواب کیا دے رہے ہیں؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، خدا نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ کسی خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، کسی وسیع کی بات نہیں ہو رہی، کچھ دیر کے لیے جنگ کی سربراہی کے لیے ایک بادشاہ مقرر کرنا تھا، اس بادشاہ کے تقرر کی بات ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو اب ہمیں جب پتہ یہ چل گیا کہ کچھ دیر کے بادشاہ کو بنانے کی بھی جب اتھارٹی نبی کے پاس نہیں ہے تو امت کا خلیفہ عرب کا بدو خاک بنائے گا۔ اللہ تو اب ذرا دیکھیے گا، خدا نے نتیجہ دیا ہے اسی آیت کے اندر 246 کے اندر 246 کیا فرما رہا ہے خداوند متعال؟ بھائی فرمائش کیا تھی؟ ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، جس کے نتیجے میں رسول نے خدشات کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ تو بنا دوں مگر جب میدان عمل میں پرفارمنس کا موقع ہے تو تم راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نظر آؤ۔ تو انہوں نے اس موقع پر ان خدشات کو دور کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم لڑیں گے، ہمیں اس وقت لڑنا ہے۔ اب اس کے بعد خداوند متعال نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا فلما، وہی والی بات فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال کو واجب کیا گیا تو معاملہ کیا تھا؟ تولوا الا قلیلا منہم، سب کے سب بھاگ گئے سوائے کچھ افراد کے، سب کے سب بھاگ گئے سوائے کچھ افراد کے۔ اور پھر اس کے آخر میں خدا نے نتیجہ دے دیا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے بخوبی واقف ہے، اللہ ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ظلم کی جب فہرست بنائی جائے گی تو اس فہرست میں ایک ظلم یہ بھی ہوگا کہ میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرے، ایک ظلم یہ بھی ہوگا کہ میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کیا جائے۔ تو اب ذرا دیکھیے گا کہ اس ظالم کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، اسی سورہ بقرہ کے اندر آئیے اور آ کر دیکھیے کہ جب خداوند متعال نے ابراہیم کے حوالے سے کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن،
جب خدا نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم پوری طریقے سے کامیاب ہو گئے، پھر خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب ابراہیم نے سوال کر دیا ومن ذریتی، اے مالک میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا نے نتیجہ دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ جو میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرے خدا کی نظر میں ظالم ہے۔ اب کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ کی، جو جس مقام پر جہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہوا نظر آئے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ توجہات ہے؟ تو اب یہ خدا بند متعال نے بتلا دیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بھئی ایسے باتیں مت کرو، یہ چیزیں ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں کہ تم بڑی بڑی باتیں کرو اور نتیجہ بالکل صفر ہو۔ جب عمل کا معاملہ آئے ہم ایسے افراد کو پسند نہیں کرتے، ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ جو بڑی بڑی باتیں کریں اور معاملہ یہ ہو کہ جب میدان میں پرفارمنس کا موقع آئے تو ان کی پرفارمنس بالکل مسئلہ یہ ہے کہ ہسٹری کے اندر ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں، ہسٹری کے اندر ہمیں تاریخ کے اندر ایسے افراد ملتے ہیں جن کا معاملہ یہ تھا کہ دوستان کے درمیان جب بات گفتگو ہوتی تو اپنے وہ قصے بتاتے کہ الحفیظ و الامان، اور میدان میں جب جاتے تو ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ خود وہ بتاتے کہ میں اس طرح سے دوڑ کر جو ہے پہاڑ پر چڑھ جایا کرتا تھا۔ مجھے استاد شہید سبط جعفر اللہ مقامہ کا وہ شعر بہت پسند ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رزم حق و باطل ہو تو مثل بز کوہی۔ اب میں بزرگان کے سامنے اس کی تشریح کرتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، لیکن بہرحال میرے نوجوان دوستوں کے لیے بز کوہی کہتے ہیں پہاڑی بکری کو۔ پہاڑی بکری کیا کرتی ہے؟ پہاڑی بکری بہت اسپیڈ سے پہاڑ پہ چڑھ جایا کرتی ہے۔ تو استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ رزم حق و باطل ہو تو مثل بز کوہی ہو، ہلکا یاراں تو پہلوان وغیرہ۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب اصل جنگ کی باری آتی تھی تو پہاڑ پر چڑھ جایا کرتے تھے، اور جب دوستوں کے درمیان باتیں کرنے کا موقع ہو تو ایسی باتیں۔ تب معاملہ یہ ہے کہ خدا بند متعال نے ایسے افراد کو ناپسندیدہ قرار دیا کہ یہ ہمارے نزدیک ناپسندیدہ افراد ہیں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کا معاملہ یہ ہمارے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو پسندیدہ کون ہے؟ آئیے چوتھی آیت کے اندر خدا بند متعال نے بتایا کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ کون ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ خدا ایسے افراد کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کی راہ میں قتال کریں صف بستہ ہو کر، گویا کہ وہ بنیان مرصوص ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ کیوں خدا بند متعال پسند نہ کرے ایسے افراد کو؟ دیکھیے یہ آیت جو خدا بند متعال نے نازل کی ہے اور کس سے تشبیہ دی ہے، کس چیز سے تشبیہ دی؟ کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ بہار الانوار کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ لفظ بنیان مرصوص کسی اور کے لیے نہیں، فقط اور فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہے۔ اور کیوں یہ لفظ، یہ لقب امیر المومنین کا نہ ہو؟ اس لیے کہ علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ کسی جنگ کا واقعہ ہے، کسی جنگ کا، بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی جس کے قدم میدان سے اکھڑے نہیں۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے، واقعہ سنایا کرتے تھے، کسی جنگ کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے افراد لشکر کی ترتیب کو دیکھنے کے بعد تھوڑا پریشان ہوئے، اور پریشان ہونے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو لشکر ہے، دونوں طرف کے افراد جب لڑیں گے تو گھمسان کرن پڑے گا، بہت شدت کی لڑائی ہوگی، سرداروں کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ تو جب ہمارے قدم اکھڑ جائیں تو کوئی ایسی جگہ معین کرو کہ جہاں پر بھاگ کے ہم آئیں اور علی سے آ کر مشورہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر علی سے مشورہ کرو کہ جب ہمارے قدم اکھڑ جائیں تو ہم پیچھے آ کر کہاں آپ سے مشورہ کریں، کہاں آ کر۔ تو اب جب یہ پہنچے ہیں علی کے پاس، اور علی کے پاس آ کر سوال کیا کہ یا علی، ایسی خطرناک جنگ، گھمسان کرن پڑے گا، سرداروں کے قدم اکھڑ جائیں گے، جب ہمارے قدم اکھڑ جائیں
تو کوئی جگہ معین کر دیجئے کہ وہاں پر بھاگ کر آ کر آپ سے ہم مشورہ کریں. تو جانتے ہیں علی نے جواب کیا دیا کہ اپنے لیے اگر کوئی جگہ معین کرنی ہو تو کر لینا, تم مجھے جہاں چھوڑ کر جاؤ گے وہیں پر ملوں گا. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. محمد واجل فرج. ایک مظاہرہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے اللہ کے رسول کی میں نے آپ کے سامنے جیسے گزارش کی کہ زندگی کو اگر ہم تقسیم کریں تو پہلے تو ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. ایک شجاعت کا مظاہرہ, اگر میرے پاس وقت ہوا تو ایک اور, ورنہ یہ کہ انشاءاللہ ایک. اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کریں تو ہم بنیادی طور پر اللہ کے رسول کی زندگی, خاص طور پہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے, اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم بنیادی طور پر تقسیم کریں تو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی, دوسری اعلان نبوت کے بعد کی زندگی. کل عمر کتنی ہے اللہ کے رسول کی؟ 63 برس, 63. 40 سال زندگی گزاری ہے اللہ کے رسول نے اعلان نبوت سے پہلے, اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے 23 سال گزاری ہے زندگی اعلان نبوت کے بعد. اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے, اور وہ 2 حصے کون سے ہیں؟ ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. مکی زندگی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ اعلان نبوت کے بعد پھر اللہ کے رسول کے پر ظلم و ستم اور تمام کے تمام جو مصائب ڈھائے گئے, ظلم ڈھائے گئے, وہ سارے کے سارے. اب اس کے بعد جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لائے, مکے میں خداوند متعال کی پالیسی کیا تھی کہ اس وقت جنگ نہیں ہوگی, اس وقت کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی, اس وقت تلوار نہیں کھینچے گی. مدینہ منورہ میں جب اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں تو آپ ان 10 سالوں کو اللہ کے رسول کی زندگی کے بزیسٹ, یا آپ کہہ لیجئے ڈیکیڈ آف پروفٹس لائف, کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے مصروف ترین سال ہیں. اس لیے کہ اعلان نبوت کے بعد تبلیغ بھی ہے, تمام وفود سے ملنا ملاقات بھی ہے, تمام امور کو انجام بھی دینا ہے, اور اس کے علاوہ جنگیں بھی ہیں. جنگیں یعنی یہ بہت بڑا چیپٹر ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا. یعنی اگر میں آپ کے سامنے تخمینہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول نے ان 10 سالوں کے اندر کتنی جنگیں کی ہیں, کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول نے شرکت نہیں کی, کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول نے شرکت بھی کی, لیکن حضور کی زندگی کے اندر اگر آپ ٹوٹل اسلام کے حوالے سے کہیں تو کتنی جنگیں کی ہوں گی 10 سالوں کے اندر؟ 80 کے قریب جنگیں. ان 80 کے قریب جنگوں کے اندر 30 جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے, باقاعدہ تلواریں چلی ہیں. اچھا, جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ 80 جنگیں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر 50 جنگوں میں کیا ہوا؟ دیکھیں 50 جنگوں کے اندر اس جنگ کو آج کی جنگوں کے اوپر قیاس نہ کریں. اس لیے خاص طور پہ میرے نوجوان دوست بزرگان میرے کبھی بھی مخاطب نہیں ہوتا, جسارت نہیں کرتا. اس زمانے کی جنگ اور آج کی جنگ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ آج تو آپ جب جنگ کرتے ہیں, ہم نے تو ماشاءاللہ 1-2 سال کے اندر اتنا کچھ دیکھ لیا, اب ہم بہت اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ جنگیں ہوتی کس طرح سے. ایک میزائل مارا اور منٹوں کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ کہیں پر جا کر لگ گیا. آج کی جنگ تو اس طرح کی جنگ ہوتی ہے. اس زمانے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ہی کئی دن لگ جایا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد اگر وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر لڑائی نہ ہو, تلوار نہ کھینچے, تو بہرحال جنگ تو نہ ہوئی, ہیومن لاس بھی نہ ہوا, لیکن وسائل تو بہرحال لگے. آپ کے اتنے گھوڑے استعمال ہوئے, اتنے افراد گئے ہیں, آپ کا اتنا ساز و سامان لگا ہے, کھانے پینے کے جتنے بھی خرچے ہیں, بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے 30 جنگیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر. 4 یا 5 جنگیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ باقاعدہ شدت کی لڑائی ہوئی, شدت کی. یہ کل خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پہلی جنگ 2 ہجری کے اندر ہوئی ہے, جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں. غزوہ بدر کے اندر یعنی عجیب ہے, غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر ہو رہی ہے, اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھی وہ کیا تھیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی ہے تو مدینہ منورہ والوں نے باقاعدہ پروٹوکول دیا ہے, اللہ کے رسول کو ویلکم کیا ہے. تو ویلکم کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لائے, اور یہ بھی بڑا کمال ہے علی ابن ابی طالب کا, اللہ کے رسول قباء کے مقام پر رکے ہیں اور آ کر ویٹ کیا ہے امیر المومنین کا کہ جب تک علی نہیں آئیں گے میں مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا. اور پھر اس کے بعد جب علی آئے تو دونوں بھائی ایک ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. تو اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو بڑا پروٹوکول ان کو ملا. یہ بات مشرکین مکہ تک بھی پہنچی,
اور مشرکین مکہ ویسے ہی دشمن تھے اور ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے دل میں جو آنکھ تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ یزید کے جو دادا جان ہیں وہ اس موقع پر باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ محمد کا سر تو میں خود قلم کروں گا۔ لشکر سازی ہو رہی ہے، 1000 کا لشکر آمادہ کیا گیا ہے پورے چندے کے ساتھ، پورے آپ سمجھ لیجئے کہ تیاری کے ساتھ وہ میدان میں اتر رہے ہیں، اسلحہ بھی بے تحاشا اور خود بھی بے تحاشا، جنگی ساز و سامان بے تحاشا۔ یہاں پر جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے مختصر سا ایک لشکر 313 کا وہ آمادہ کیا۔ یہ 313 افراد وہ ہیں کہ جو انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں یہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں، انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں، یعنی ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے، باقاعدہ تعداد بتائی جاتی ہے کہ گھوڑے انتہائی کم نہ ہونے کے برابر، بہت سو کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی۔ اس عالم میں یہ بدر کی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ بدر کے مقام پر اللہ کے رسول اپنے اس پورے لشکر کو لے کر آئے اور اسی وجہ سے بدر کا ایک کنواں ہے، اس کی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ بدر پڑا۔ اب اللہ کے رسول جب آئے ہیں 313 کے اس مختصر سے لشکر کے ساتھ، سامنے 1000 کا لشکر، وہ مسلمان دیکھ کر گھبرانے لگے۔ سورہ انفال کے اندر خداوند متعال نے پوری طریقے سے اس کو ڈسکس کیا ہے، یعنی اب اس موقع پر جب مسلمان گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ ان کو موٹیویٹ کیا ہے، اور خداوند متعال نے موٹیویٹ کیا ہے سورہ انفال کے اندر۔ کیا کہا مسلمانوں سے؟ میں مفہوماً آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے خداوند متعال نے یہ کہا کہ ہم فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری امداد کریں گے، فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری نصرت کریں گے، حمایت کریں گے، اور تمہارا اگر تم صبر کرو، صبر سے کام لو، تو تمہارا ایک ان کے 10 کے اوپر بھاری پڑے گا۔ تمہارا اگر 20 کا لشکر ہے تو ان کے 200 پر بھاری پڑے گا، 100 کا لشکر ہے تو 1000 کے اوپر بھاری پڑے گا۔ اور پھر خود خداوند متعال نے اس کے اندر تخفیف دی کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اس وقت کمزور ہو اس اعتبار سے، صبر کے حوالے سے، تو ہم اس میں تخفیف کر دیتے ہیں۔ وہ تخفیف کتنی ہے کہ اتنا کم سے کم ہو کہ تمہارا ایک ان کے 2 پر بھاری ہو، اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہم تم سے کم مانگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد سکون کی نیند طاری کر دی خداوند متعال نے ان کے اوپر۔ یہ تمام تر چیزیں ہوئیں۔ اب یہ لشکر نیند کرنے کے بعد، آرام کرنے کے بعد، اور تمام تر جو خداوند متعال نے موٹیویشن دی ہے ان کو سننے کے بعد، اب یہ لشکر پوری طریقے سے آمادہ، تر و تازہ اور تیار ہے میدان میں جانے کے لیے۔ اب ملتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا 313 کا لشکر، سامنے مشرکین کا 1000 کا لشکر، وہاں سے 3 افراد آئے۔ ان 3 افرادوں کے نام آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ عتبہ، شیبہ اور ولید۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایسے نام لوں اور آپ پہچان نہ سکیں، میرا خیال ہے آپ نے پہچانا بھی نہیں ہوگا، شاید بزرگان واقف ہوں۔ عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ عتبہ کون ہے؟ میں ریفرنس دوں گا، فوراً پہنچ جائیں گے۔ عتبہ ہے یزید کی دادی کا باپ، عتبہ ہے یزید کی دادی کا باپ، شیبہ یزید کی دادی کا چچا، اور ولید ہے یزید کی دادی کا بھائی۔ یہ 3 افراد آئے۔ اب جب یہ میدان کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے مبارز طلبی کی، ہے کوئی ہمارے مقابلے پر آنے والا؟ اب یہاں پر اللہ کے رسول اس سے پہلے کہ کچھ کہتے، انصار کے کچھ افراد آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ بھی ہمارے مہمان، یہ جو آپ کے ساتھ مہاجرین آئے ہیں یہ بھی ہمارے مہمان، ہماری غیرت اس بات پر گوارہ نہیں کرتی، اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی کہ آپ میدان میں چلے جائیں اور ہم یہاں پر باقی رہیں۔ جب تک ایک انصار صحابی بھی موجود ہے آپ کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مرحبا، جاؤ۔ اب یہاں سے 3 انصار صحابی گئے ہیں ان کے مقابلے کے لیے۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم انصاری ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ ہم انصار ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، ہمارے مقابلے پہ کسی بڑے کو بھیجو۔ وہیں سے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیغام پہنچوایا کہ یا رسول اللہ نے تو ہم سے جنگ کرنے سے منع کر دیا، یہ تو ہم سے جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کے رسول ان کو واپس بلا لیا اور اب بھیجا ہے 3 اور افراد کو۔ 3 افراد کون ہیں؟ جناب حمزہ، جناب عبیدہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔
میرے ساتھ ساتھ ہیں 3 افراد اللہ کے رسول کے لشکر سے گئے، جناب حمزہ، عبیدہ اور امیر المومنین. یہ 3 افراد گئے. جب انہوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو، تو جناب حمزہ نے کہا کہ میرا نام ہے حمزہ، میں رسول کا چچا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ ہے عبیدہ، یہ میرا بھتیجا ہے، بڑا بھتیجا. اور وہ کون ہے؟ وہ علی ہے، وہ میرا چھوٹا بھتیجا ہے. یہ 3 افراد. جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں تو فوراً سے کہا کہ ہاں اب ہم تم سے لڑائی کریں گے، اب ہم تم سے جنگ کریں گے. اب یہ افراد تینوں موجود ہیں. سب سے بڑے تھے جناب حمزہ، اس طرف سے سب سے بڑا تھا عتبہ. جناب حمزہ بمقابلہ عتبہ ایج کے حساب سے اپنا مد مقابل طے کیا گیا. اس طرف سے دوسرا سب سے بڑا تھا شیبہ، یہاں سے جناب عبیدہ. یہ شیبہ بمقابلہ جناب عبیدہ. اور اس طرف سب سے چھوٹا تھا ولید، یہاں پہ سب سے چھوٹے تھے مولا بمقابلہ ولید. یہ 3 افراد تھے. حملہ کیا. اب جب حملہ ہوا ملتا یہ ہے کہ امیر المومنین فوراً سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ولید کو ایک ہی وار کے اندر فنار کر دیا، ایک ہی وار میں فنار کر دیا. اب جب اس کو قتل کر دیا تو ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ جناب حمزہ ہے، اور جناب حمزہ نے بھی ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا. اس طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب عبیدہ ہیں اور جنگ کر رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، اپنے مد مقابل کو ابھی تک زیر نہیں کر سکے. امیر المومنین آگے بڑھے، جناب عبیدہ کی مدد کی اور ان کے مد مقابل کو بھی قتل کر دیا. اب ذرا سنیے گا، اس موقع پر حنظلہ ایک اور شخصیت ہے کہ جن کی تعلق بنو امیہ سے ہے. یہ آیا اور آنے کے بعد اس نے بدلہ لینا چاہا. بدلہ لینا چاہا، آ کر امیر المومنین کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو گیا. امیر المومنین نے اس کو بھی واصل جہنم کیا. یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ یزید کے دادا کو جوش آیا اور کہتا ہے کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اب سب مل کر حملہ کرو، سب مل کر حملہ کرو. سب کی نظریں علی کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی سے ہم کو بدلہ لینا ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. سب ایک ساتھ حملہ کر رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. کچھ دیر بعد منظر تبدیل ہوا اور ایک دم بھگدڑ سی مچی اور لوگ یہ بھاگتے ہوئے بھاگنے لگے یہ کہتے ہوئے کہ بچو یہاں سے، علی یہاں ہے، علی یہاں ہے. یہ ہو کیا رہا تھا بھائی؟ یہ ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ خداوند متعال نے وعدہ کیا تھا کہ ہم فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد و نصرت کریں گے. خدا نے فرشتوں کو نازل کیا علی کی صورت میں. مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ جانے محمد آج اپنے ساتھ کتنے علی لے کر آئے ہیں. درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. بس میں ایک تبصرہ آپ کے سامنے پیش کروں اور منزل مصائب سے جڑ جاؤں. دیکھیے جنگ بدر بہت اہم جنگ ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ اور بہت بڑی جنگ. 313 بمقابلہ 1000 اور پھر اس کے بعد 313 نے 1000 کو شکست دے دی. بہت بڑی جنگ ہے. امیر المومنین کا کارنامہ واقعا سب سے زیادہ قتل جو مشرکین کیے ہیں امیر المومنین نے کیے ہیں، سب سے زیادہ قتل. اب یہ جنگ ہوئی ہے رمضان المبارک کے اندر اور بزرگان تو یقیناً واقف ہیں اس واقعے سے. اس تبصرے سے میں نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کروں. جنگ بدر ہوئی ہے رمضان المبارک کے اندر. حضرت علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ، یہ کیا کہنا ان کا، ہم آج تک ان کے علوم سے اور ان کی خطابت سے ہم استفادہ کرتے ہیں. واقعاً ہمارا سلام ہے، کیا کمال کے خطیب اور کیا کمال کے عالم. یہ جناب علامہ رشید ترابی، ماہ مبارک رمضان کی جنگ، بدر کا دن آیا. ان کے زمانے میں الیکٹرانک میڈیا کا تو دور نہیں تھا، غالباً پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اخبار کا دور تھا. تو کسی نے کالم لکھا جنگ بدر کے حوالے سے اور اس میں امیر المومنین کا تذکرہ نہیں کیا. امیر المومنین کا تذکرہ نہیں کیا، جنگ بدر کا تذکرہ بغیر امیر المومنین کے، علی کے بغیر. تو اب جناب علامہ نے جب یہ کالم پڑھا تو ان کو گرفت کرنے کا موقع ملا. تو کسی مجلس کے اندر انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بتائیے
کہ سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دے تو بچتا کیا ہے؟ سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دے تو بچتا کیا ہے؟ جس طرح سے سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دو تو کچھ نہیں بچتا، اسی طرح سے بدر میں سے علی کو نکال دو تو کچھ نہیں بچتا۔ بس جاننا محترم، میں اپنے دامن بیان کو سمیٹتا ہوا چلوں۔ بنیان مرصوص، خداوند متعال ایسے افراد کو پسند کرتا ہے کہ جو بنیان مرصوص ہو، جو سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہو، جو اپنے موقف سے ذرہ برابر بھی ہٹے نہ، اسے کہتے ہیں بنیان مرصوص، اسے کہتے ہیں سیسا پہ لائی ہوئی دیوار، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہو، چاہے وہ علی اصغر ہو۔ دیکھیے یہ وہ شہادت ہے کہ جسے اہل بیت نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی شہادت ہے، یعنی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ سید سجاد سے جب کسی نے سوال کیا واپس لوٹنے کے بعد کہ مولا آپ بتائیے کہ کہاں پر آپ پر سب سے زیادہ ستم ڈھائے گئے، آپ جانتے ہیں نا کہ سید سجاد نے کیا کہا ہے؟ الشام الشام الشام، کہ شام وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم پر سب سے زیادہ مظالم ڈھائے گئے۔ یہ ایک موقع ہے، شام کو یاد کیا، کبھی اپنے بابا کو یاد کیا، پانی دیکھتے تو بابا کو یاد کرتے، کھانا دیکھتے تو بابا کو یاد کرتے، قصابوں کو جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تو اپنے بابا کو یاد کرتے، کبھی اپنے بابا کو یاد کر رہے ہیں، اور علی اصغر کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو آل محمد نے یاد رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہے، کوفے میں مختار کی حکومت ہے۔ ایک شخص آتا ہے مدینہ منورہ سید سجاد کی خدمت میں اور آ کر سوال کرتا ہے، سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے۔ مولا حال احوال دریافت کرنے کے بعد مولا کے خدمت میں وہ معروضات پیش کرتا ہے کہ سید سجاد کے خدمت میں بتاتا ہے کہ کیا کیا اس وقت کوفے کے اندر حالات ہیں۔ تمام تر حالات کو بتانے کے بعد کہ مولا مختار کی حکومت ہے، ایک قاتل حسین کو گرفتار کرتا ہے، اقبال جرم کرواتا ہے اور اسے تہ تیگ کر دیتا ہے۔ سید سجاد نے اس موقع پر مختار کو دعاؤں سے نوازا، سر کو جھکایا اور کچھ دیر بعد سر اٹھانے کے بعد ایک سوال کیا، مجھے بس اتنا بتا دے حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا؟ اجرکم اللہ، مجھے بس اتنا بتا دے کہ حرملہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا۔ وہ کہتا ہے فرزند رسول میں حیران ہوں، آپ نے اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، چچا عباس کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، حد یہ ہے کہ اپنے بابا کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اگر سوال کیا تو اس چشماہے کے قاتل کے بارے میں سوال کیا۔ سید سجاد جواب دیتے ہیں وہ تیر علی اصغر کو نہیں لگا تھا، وہ تیر علی اصغر کو نہیں لگا تھا، وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مولا اب تک حرملہ گرفتار نہیں ہوا، اور تہذیب آل محمد میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، مگر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سید سجاد نے حرملہ کو باقاعدہ بددعا دی ہے۔ اب جب یہ شخص پہنچا ہے کوفے کے اندر، کیا دیکھتا ہے کہ مختار کا دربار سجا ہوا ہے، تمام تر افراد موجود ہیں، ایسے میں کسی نے کہا کہ حرملہ پکڑا گیا، حرملہ گرفتار ہوا۔ جیسے ہی حرملہ کو گرفتار حالت کے اندر اس نے دیکھا، ایک دم بے ساختہ نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سوال کیا کہ اللہ کی کبریائی میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ کون سا موقع تھا تکبیر کو بلند کرنے کا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ امیر میں کیا بتاؤں، مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں، سید سجاد کو آپ کے تمام تر کارناموں کے بارے میں بتایا، سید سجاد نے کسی بھی قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، اگر سوال کیا تو حرملہ کے بارے میں سوال کیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو آتا ہوا دیکھا فوراً بے طاقتہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور اب مختار متوجہ ہوئے حرملہ کی جانب، اور حرملہ سے کہتے ہیں اے حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ اے حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ وہ کہتا ہے امیر مجھے معاف کر دو، قتل کر دو، جو کرنا ہے کرو، مگر مجھ سے یہ نہ پوچھو میں نے کربلا میں کیا کیا۔ جب مختار نے اصرار کیا تو اب اس کے بعد حرملہ کہتا ہے اے امیر میرے پاس 7 تیر تھے، 4 نشانے پر نہیں لگے، 3 تیر ایسے تھے جو نشانے پر لگے۔ مختار کہتا ہے بتا تو نے پہلا تیر کس پر چلایا؟
حرملہ کہتا ہے یہ وہ وقت تھا کہ جب سقائے سکینہ نہر سے مشک کو بھر کر خیموں کی جانب آگے بڑھ رہا تھا، گھوڑے پر سوار تھا، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، مگر عباس کی امید تھی مشک سکینہ میں۔ مجھے عمر سعد نے حکم دیا اے حرملہ کچھ ایسا کر مشک خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ وہ کہتا ہے اے امیر میں نے تیر کمان میں جوڑا، اب جو تیر رہا کیا یہ تیر مشک سکینہ میں پیوست ہوا، عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر گرے۔ آپ جانتے ہیں نا عباس کس طرح سے زمین پر گرے؟ جب کوئی شہید زمین پر گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، عباس جب زمین پر گرے منہ کے بل زمین پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مختار سوال کرتا ہے اے حرملہ بتا تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا؟ مختار براہ راست تیسرے تیر پر آ گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ تیر اس وقت چلایا جب فرزند زہرا ذوالجناح پر ڈگمگا رہا تھا، گرتا نہیں تھا، زخموں سے چور چور تھا۔ مجھے عمر سعد نے حکم دیا اے حرملہ کچھ ایسا کر حسین زین پر سنبھل نہ سکے، میں نے 3 بھال کا تیر جوڑا کمان میں، اور اب جب تیر رہا کیا یہ تیر پیوست ہوا حسین کی پیشانی میں، خون کا فوارہ چھٹا، حسین زین پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے، زمانے کے امام کی فریاد، میرا سلام ہو اس پر جو جب زین سے زمین پر گرا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ اجرکم اللہ۔ اور اب مختار سوال کرتا ہے اے حرملہ بتا تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ حرملہ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا مجھ سے یہ تیر کے بارے میں سوال نہ کر، مجھے جو سزا دینی ہے دے دے، مگر مجھ سے یہ تیر کے بارے میں سوال نہ کر۔ جب مختار نے اصرار کیا تو اب حرملہ کہتا ہے یہ وہ وقت تھا کہ جب بچہ باپ کے ہاتھ پر بلک رہا تھا۔ حسین کہہ رہے تھے اے فوج اشقیاء اگر تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اور اس کی ماں کا دودھ تو خشک ہو چکا ہے، آگے بڑھ کر اسے پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا حسین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پلا دوں پی لوں گا، لو میں اسے ریخزار کربلا پر لٹا دیتا ہوں، آگے بڑھو خود اسے پانی پلا دو۔ جب حسین نے بچے کو ریخزار کربلا پر لٹا دیا، تپتی ہوئی زمین تھی، علی اصغر تڑپ رہا تھا، جب کسی نے جواب نہ دیا حسین نے ایک مرتبہ اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور اب اصغر سے کہا اے اصغر تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، حجت کو تمام کرو۔ اصغر نے اپنا رخ فوج اشقیاء کی طرف کیا، مقاتل کے جملے ہیں، سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی، فوج اشقیاء میں تلاطم برپا ہوا۔ عمر سعد کو انقلاب کا خوف ہوا، عمر سعد کہتا ہے یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ کہتا ہے میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا۔ جانتے ہو عرب میں یہ 3 بھال کا تیر کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ عرب میں یہ 3 بھال کا تیر گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ارے کہا گھوڑے کی گردن، کہا اصغر کا ننھا سا گلا۔ حرملہ کہتا ہے اب جب میں نے وہ تیر رہا کیا، مختار کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ کہا فتقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھ پہ منقلب ہو گیا، ایک کان سے دوسرے کان تک دبا ہو گیا۔ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری جملہ بس عزیزو، ایک مرتبہ جب رباب کے سامنے اصغر کے لاشے کو اس طرح سے لے کر آئے کہ اصغر کے اوپر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے رباب ایک بات کہوں گا تو صبر کرنا۔ بس عزیزو جب حسین نے جب رباب نے کہا فرمائیے مولا، فرمائیے والی یہ کیا بات ہے؟ حسین نے اپنے ابا کو دامن کو ہٹایا، جیسے ہی ام رباب نے اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا، حسرت سے ایک جملہ کہا امثلو کا ینحار، اے اصغر تیرے سن و سال کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے۔
मातम हुसैन